اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ آج جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ نمازوں میں مختلف سورہ مبارکہ پڑھنے کے کیا فائدے ہیں۔ کیا ایک ہی سورہ متواتر پڑھنے کی عادت اپنانی چاہیے یا بدل بدل کے سوروں کی تلاوت نماز میں کرنی چاہیے؟ جس طریقے سے روایات میں ملتا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر کی تلاوت کرنا اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا، یہ ایک معمول ہے اور روایات میں اس کا اجر بھی ملتا ہے کہ بہت زیادہ تاکید ہے۔ کیا انہی سوروں پہ اکتفا کیا جائے یا سورے بدل کے بھی پڑھے جائیں یا اور سورہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ آج اس کے متعلق دو چار باتیں جو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور اسی طریقے سے جب ہم چاہیں کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ تعلیمات محمد اور آل محمد کے عین مطابق ہوں، ان کے فرامین کے مطابق ہوں، تو اس کا اجر و ثواب اور بڑھ جاتا ہے اور اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ قدر میرا محبوب ترین سورہ ہے، اور جو شخص دوسرے سورے پڑھنے کا عادی ہے نماز میں، اگر وہ ان سورہ کو چھوڑ کر سورہ انا انزلنا اس لیے تلاوت کرتا ہے کہ مولا اور آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ جس سورے کو چھوڑ کے انا انزلنا کی تلاوت کی ہے، پروردگار اس سورے کا بھی جو فیوز و برکات ہیں اس بندے کو عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی خواہشات پوری ہوں، اس کو لگتا ہے کہ میں قسمت کے اعتبار سے بد نصیب ہوں، میرا مقدر اتنا نکھرا ہوا نہیں ہے، اس کو چاہیے، معصوم فرماتے ہیں کہ اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ کافرون کی تلاوت کرے۔ جو شخص سورہ کافرون کی تلاوت کرتا ہے، اگر اس کی قسمت میں کچھ کمی بھی ہو تو پروردگار اس کو بے انتہا خوش قسمت کر دیتا ہے۔ اور جو شخص یہ چاہے کہ میرے خاص مقصد میں پروردگار کامیابی عطا فرمائے، جو رشتوں کے لیے انتظام کرتے ہیں، کوئی شاندار رشتہ ملا ہے، اب اس کے اندر کامیابی چاہتے ہیں کہ دونوں طرف سے معاملات طے ہو جائیں، یا کوئی خاص مقاصد ہیں جن کو پانا چاہتے ہیں، جن میں کامیابی اور فتح چاہتے ہیں، دشمنوں پہ غلبہ چاہتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ وہ شخص اپنی ہر واجب اور مستحب نماز میں سورہ نصر کی تلاوت کرے۔ اور اس سے آگے معصوم علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ ایسی سورہ کی تلاوت کرے کہ قرآن میں ایک سورہ پڑھنے سے مکمل قرآن یا ختم قرآن کا ثواب اسے ملے، جس طریقے سے ہمارے مومنین جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ تلاوت کرنا مکمل قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے، تو اگر کوئی چاہے میں نماز میں کس طریقے سے کون سا سورہ پڑھوں کہ مجھے مکمل قرآن کا ثواب ملے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص ختم قرآن کا ثواب نماز میں چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سورہ عادیات کی تلاوت کرے۔ جو شخص سورہ عادیات کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار اسے ایک سورہ کے بدلے میں مکمل ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ محشر کے میدان میں مجھے جناب سرور کائنات کے برابر کرسی عطا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنی ہر واجب اور مستحب نماز کو سورہ کوثر سے زینت بخشے، سورہ کوثر کی تلاوت کرے۔ اور اس کے علاوہ جو بے اولاد ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صاحب اولاد کریں، وہ مثل جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کوثر کی تلاوت کریں نماز میں، تو پروردگار ایسی نسل عطا فرمائے گا کہ قیامت تک اس کا نام باقی رہے گا۔ اس کے علاوہ معصومین علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہے اپنی فرض اور مستحب نماز میں، پروردگار اسے 100 شہداء کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سورہ تکاثر کی تلاوت کرنا 100 شہداء کا ثواب عطا کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا محاسبہ نہ ہو محشر کے میدان میں، اس کے معاملات میں آسانی ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ سورہ فیل کی تلاوت کا معمول بنائے اپنے واجب اور مستحب نمازوں میں۔ اور اس کے علاوہ جو شخص یہ چاہے
کہ میں اپنی نمازوں کو اور اپنے روزوں کو قبول کرواؤں۔ کس قدر ایک تو بندے کی کوشش ہے کہ روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پتہ نہیں وہ قبول ہے کہ نہیں۔ اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بارگاہ رب العزت میں وہ درجہ قبولیت پہ اس کے روزے اور نمازیں پہنچیں، اس کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کو سورہ معون سے زینت بخشے۔ اور جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک محبوب ترین سورہ دو ہیں۔ وہ کون کون سے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ کہ جب ہم پروردگار کی نماز پڑھ رہے ہیں، پروردگار کے لیے پڑھ رہے ہیں، پروردگار کے قرب کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو کیوں نہ اپنی نمازوں کو ان سوروں سے زینت بخشیں جو خدا کے نزدیک محبوب ترین سورے ہیں۔ تو وہ جو شخص چاہتا ہے کہ میں خدا کی نماز کو خدا کے پسندیدہ ترین سوروں سے سجاؤں، اس کو چاہیے کہ اپنی نمازوں میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرے۔ اور اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ مجھے جنت میں اپنی مرضی کا مقام ملے، ایک تو جنت کی خواہش ہے، ہر مومن کی جنت کی خواہش ہے کہ پروردگار جنت عطا فرمائے، جنت مل جائے گی تو وہ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی، مگر اس سے بھی بڑھ کر کہ انسان کو اس کی مرضی کے مطابق جگہ ملے، جو میں چاہتا ہوں پروردگار جنت میں وہ مقام مجھے عطا کرے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ سورہ 3 کی تلاوت کرے، سورہ 3 کی تلاوت کرے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید میں ایک سورہ ایسا بھی موجود ہے کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے تو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ کس قدر عظیم مقام ہے اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کا کہ پروردگار کی جناب سرور کائنات پر اس کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اس سورہ کی تلاوت کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کو سورہ والضحیٰ سے زینت بخشے۔ اور جو شخص معصوم فرماتے ہیں حافظے میں قوت چاہتا ہے، حافظہ زیادہ کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ سورہ شمس کی تلاوت کرے۔ جو شخص سورہ شمس کی تلاوت کرتا ہے اس کا حافظہ بھی تیز ہوتا ہے، لائق ہو جاتا ہے، اس کا ذہن قوی ہو جاتا ہے اور اس پہ توفیقات کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ پروردگار سے ہم سب کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں ان تمام سوروں کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پروردگار صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔